بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا سبق نمبر 27 ہے اور اس سبق میں ہم دو باب پڑھیں گے کیونکہ دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہے، اس لیے ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ باب ما جاء ان مسح الرأس مرۃ، یعنی سر کا جو مسح ہے وہ ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، 2 دفعہ یا 3 دفعہ مسنون نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا باب ہے کہ باب ما جاء انه یاخذ لرأسه ماء جدیدا، کہ سر کے مسح کے لیے الگ سے ہتھیلیوں میں پانی لینا لازمی ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے احادیث اور ائمہ فقہا کے اقوال دیکھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ اور اس سبق کا خلاصہ بھی ایک نظر آپ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے باب ما جاء ان مسح الرأس مرۃ کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسرے باب کی عبارت اور ترجمہ کریں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معبد بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة۔ وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف حديث الربيع حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم۔ وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله رأوا مسح الرأس مرة واحدة۔ حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة فقال اي والله۔ یہ بھی ربیع بنت معبد بن عفراء کی ہی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ وضو فرما رہے تھے، تو فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر کا مسح کیا تو اسی طرح جس طرح پچھلے سبق کے اندر گزر گیا کہ پہلے اپنے ہتھیلیوں کو اپنے سر کے آگے سے پیچھے کی طرف لے کر گئے، پھر پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے۔ اقبل و ادبرا کا جو مفہوم ہے وہ پچھلے سبق میں گزر چکا ہے۔ وصدغیہ، اور جو کان اور آنکھ کے درمیان میں جو کنپٹی ہے ان کے اوپر بھی مسح کیا۔ یہ صرف اسی روایت کے اندر ہے، ورنہ اس کا مسح کسی دوسری روایت کے اندر نہیں آیا ہوا۔ وَأُذُنَيْهِ، اور اپنے دونوں کانوں کا بھی مسح کیا ایک مرتبہ۔ تو یہاں سے ایک مرتبہ سر کا مسح کرنا ثابت ہوا۔ اس باب میں حضرت علی اور طلحہ بن مصرف کے دادا اور اس طریقے سے ربیع کی روایات لائی جا سکتی ہیں۔ ربیع کی حدیث کو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور یہ روایت بہت سے طرق سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کیا۔ اور یہاں سے آگے جمہور کا قول بھی نقل فرما رہے ہیں کہ جمہور کے نزدیک اور صحابہ میں سے بھی جمہور صحابہ کرام کے نزدیک اور ان کے بعد تابعین تبع تابعین اور تمام فقہا کے نزدیک یہی ہے کہ سر کا مسح ایک ہی مرتبہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں جعفر بن محمد، سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، امام احمد، امام اسحاق سب یہ فرماتے ہیں کہ سر کا مسح ایک ہی مرتبہ ہے۔ یاد رکھیں یہاں پہ امام شافعی رحمہ اللہ کا پہلا قول امام ترمذی نے نقل کیا ہے، جبکہ شافعیہ کی جو دوسری کتب ہیں اس میں سر کا مسح 3 مرتبہ کرنے کو مسنون قرار دیا ہے کہ 3 مرتبہ سر کا مسح کیا جائے، اور فتویٰ بھی ان کے نزدیک یعنی شافعی کے نزدیک اسی قول پر ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت دوسری بھی ہے کہ محمد بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عیینہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جعفر بن محمد سے پوچھا کہ سر کا مسح کیا ایک مرتبہ کافی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بخدا ایک ہی مرتبہ کافی ہے۔ دوسرے باب کی حدیث کی عبارت اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ باب ما جاء انه یاخذ لرأسه ماء جديدا۔ وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان، یہ حبان ہے اور بعض روایات کے اندر حبان بھی، عن حبان ابن واسع عن ابيه عن عبد الله بن زيد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، هذا حديث حسن صحيح۔ وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بما غبر فضل يديه۔ ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا۔ چونکہ شوافے کے نزدیک
اور دیگر ائمہ کے نزدیک نیا پانی لینا سر کے مسح کے لیے یہ لازمی شرط ہے، اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ یہاں پہ حدیث ایسی ذکر کریں گے اور اس کی تشریح بھی، اور جہاں پہ الگ سے پانی کا ذکر نہیں ہے تو اس روایت کے اندر جو کلام ہے وہ بھی ذکر کریں گے۔ تو یہ روایت عبداللہ بن زید کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا بیمائن ایسے پانی کے ساتھ غیری فضل یدیہی جو ہاتھ کے اوپر پہلے سے لگا ہوا پانی تھا اس کے علاوہ پانی سے، یعنی نیا پانی ہاتھ کے اوپر اڑھیل کر اور اس کو جھاڑ کر پھر اس کے تری کے ساتھ مسح کیا، اور یہ حدیث حسن اور صحیح قرار دی گئی ہے۔ اور ابن لہیعہ نے اسی روایت کو حبان بن واسع سے عن ابیہ عن عبداللہ بن زید اسی روایت کو ایک اور طریقے سے بھی اور ان الفاظ کے ساتھ بھی نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے بما غبر فضل یدیہ، بما غبر کا معنی ہے بما بقیہ من فضل یدیہ، یہاں پہ من محذوف ہوگا اور یہ فضلہ جو ہے منصوب بنزع الحافظ ہوگا، یعنی اس کی وجہ سے یہ منصوب ہوگا۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ بما غبر اس پانی سے جو بچ گیا، باقی بچ گیا، من فضل یدیہ ہاتھوں کے اوپر جو بچا ہوا پانی تھا وہ، اور بما غبر فضل یدیہ اس کا مطلب ہوگا کہ وہی باقی بچا ہوا جو پانی ہے اسی سے ہی مسح کیا۔ اب اس روایت سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تو احناف کا قول ہے کہ الگ سے پانی سر کے مسح کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے، ہاں سنت ہے، مسنون ہے کہ الگ سے پانی لیا جائے، لیکن واجب یا شرط نہیں ہے، تو یہ تو پھر احناف کی بات یہاں سے ثابت ہو رہی ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ فرمائیں گے کہ روایت عمرو بن الحارث، یہ جو عمر بن حارث کی روایت جو سب سے پہلے والی ہے جس میں بما ان غیر فضل یدیہ ہے، یہ عن حبان اصح، یہ زیادہ صحیح روایت ہے، لانه قد روی من غیر وجہ هذا الحدیث، یہ روایت کئی طرق سے مروی ہے حضرت عبداللہ بن زید اور وغیرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا پانی سر کے مسح کے لیے لیا تھا، اور اس کے اوپر ہی جمہور کا یعنی اکثر اہل علم کا عمل بھی رہا ہے، وہ مسنون قرار بلکہ لازمی قرار دیتے ہیں۔ رأو ان یأخذ کا مطلب یہاں پہ ہوگا کہ لازمی قرار دیتے ہیں کہ سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیا جائے۔ تو یہ مختصر سی تشریح اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، حدیث باب کے راویوں کا مختصر تعارف۔ بکر بن مضر بن محمد بن حکیم، یہ مولا شرحبیل بن حسن ہے۔ محمد بن منصور بن داود الطوسی، ابو جعفر العابد۔ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے ہیں۔ علی بن خشرم، یہ جعفر کے وزن پر ہے خشرم، یہ مروزی ہیں، ثقہ ہیں۔ عبداللہ بن وہب بن مسلم القرشی، مولاہم المصری الفقی۔ عمر بن حارث بن یعقوب الانصاری۔ حبان، ہا کے فتح کے ساتھ حبان، یہ اس کے ساتھ بھی ہے۔ اور ابن واسع بن حبان بن منقذ بن عمر۔ بما غبر فضل یدیہ کی جیسے اس کی مختصر سی تشریح ترجمے کے اندر بھی آ گئی، اب یہاں پر بھی مختصر سی تشریح تحفۃ الحفظی سے اس کی ترکیب اور مفہوم ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ذکر کر دیا کہ اس جملے میں نحوی اعتبار سے دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ترکیب یہ ہے کہ فضل یدیہ بما غبر سے بدل ہو، لہذا اس صورت میں فضلہ مجرور ہوگا، یعنی فضلی یدیہ ہوگا کیونکہ اس کا مبدل منہ محل مجرور ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں غبرہ کے بعد لفظ من محذوف نکالا جائے، اس صورت میں یہ منصوب بنزع الحافظ ہوگا اور تقدیری والی ہوگی بما غبر من فضل یدیہ۔ اچھا، معارف السنن کے اندر بما غبر فضل یدیہ کی جو ترکیب اور مفہوم ہے اس حوالے سے بھی یہاں پہ تفصیلی کلام فرمایا گیا ہے، اور اس پیراگراف کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو مختلف روایات کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے جو مسح راس کے لیے پانی کے استعمال کے بارے میں ہیں۔ ایک روایت میں بما غیر فضل یدیہ کے الفاظ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نیا پانی استعمال کیا جائے جو کہ شافعیہ کے مطابق ضروری ہے۔ دوسری روایت میں بما غبر فضل یدیہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کے باقی بچے ہوئے پانی سے مسح کیا جائے، جو کہ حنفیہ کے مطابق جائز ہے کیونکہ پانی ابھی تک استعمال ہی نہیں ہوا۔ یعنی یہاں پہ اصل یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک پانی مستعمل کب ہوتا ہے اور شوافی کے نزدیک کب ہوتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک جب پانی جسم کے کسی بھی عضو سے گر جائے اس وقت مستعمل قرار دیا جاتا ہے، پھر اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جبکہ شوافی کے نزدیک پانی جسم کے اوپر رہے اس وقت بھی مستعمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شوافی کہتے ہیں کہ نیا پانی لیا جائے، ہاتھ کی تری نہ کافی ہے، جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی تک وہ پانی مستعمل نہیں ہوا جب تک کہ جسم کے ساتھ ہے، لہٰذا اسی ہاتھ کی تری سے مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی بات تفصیل سے نقل کر دی گئی ہے۔ اب سر کے مسح کی تعداد ایک مرتبہ ہے یا 3 مرتبہ ہے، اس میں جو ائمہ کے اقوال ہیں بدائے سنائے سے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو پیراگراف ہے اس پیراگراف کے اندر مسح راس یعنی سر کے مسح کے بارے میں مختلف فقہی آراء ہیں، جیسے کہ شافعیہ کا مسلک ذکر کیا گیا ہے کہ شافعیہ کے نزدیک مسح راس میں 3 مرتبہ مسح کرنا سنت ہے، اور وہ اس کا استدلال حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئی روایات سے کرتے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح 3 بار کیا۔ شافعیہ کا کہنا ہے کہ چونکہ مسح راس وضو کا اہم رکن ہے اس لیے اس میں 3 بار مسح کرنا ضروری ہے جیسا کہ غسل میں ہوتا ہے۔
حنفیہ کا مسلک ذکر کیا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے پیروکاروں کے نزدیک مسح راس ایک بار کرنا سنت ہے اور تسلیس یعنی 3 مرتبہ مسح کرنا مکروہ ہے۔ ان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مسح راس 3 مرتبہ نہیں کیا، اور حضرت معاذ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سر کا مسح 1 مرتبہ کیا۔ اچھا، جو تسلیس ہے یعنی 3 مرتبہ کرنے کا جو رد ہے وہ بھی یہاں پہ کیا گیا ہے کہ حنفیہ کے مطابق تسلیس کی روایات کو غلط ثابت کیا گیا ہے کیونکہ یہ غسل کی طرح نہیں ہے، اور مسح میں 3 بار مسح کرنا معقول نہیں کیونکہ مسح کو زیادہ سختی کے بجائے ہلکا اور آسان ہونا چاہیے، اور اگر 3 مرتبہ مسح کر دیا تو وہ تو غسل ہو جائے گا، 3 مرتبہ 3 الگ پانیوں سے اگر مسح کریں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب جو کتاب الام ہے تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ پانی جو ہے وہ نیا لیا جائے سر کے مسح کے لیے، اور پھر آگے مسح کا پورا طریقہ ذکر کیا گیا جو پچھلے سبق کے اندر گزر گیا، اور اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ کا وہاں پہ یہ قول بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی آدمی 3 مرتبہ مسح کرے، 1 مرتبہ بھی کافی ہو جائے گا لیکن 3 مرتبہ مسح کا یہاں پہ دیکھیں ذکر آیا ہے، اور کانوں کا ظاہر اور باطن کا مسح بھی الگ پانی کے ساتھ کرنے کا ذکر یہاں پر بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر کتاب الام کے اندر اور یہاں پر اس پیراگراف میں بھی امام شافعی رحمہ اللہ کا جو قول نقل کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ سر پر مسح کرنے کے لیے امامہ ہٹانا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس ہٹائے بغیر ہی اگر بال نظر آ رہے ہوں تو چند بالوں کے اوپر بھی اگر مسح کر دیا تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے، لیکن صرف امامہ اتار کر اگر کہیں رکھا ہوا ہے تو امامے کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے تو مسح نہیں ہوگا، اگر امامہ سر پر ہو اور ساتھ ہی چند بال دائیں بائیں سے لٹکے ہوئے ہوں تو ان کے اوپر مسح کرنے سے مسح ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اگر کسی شخص نے بالوں کو گرہ لگا کر اوپر سر کے اوپر جمع کیا ہوا ہے اور اس کے بعد بالوں کے اس حصے پر مسح کیا جو سر سے نیچے گر چکا ہو تو یہ مسح معتبر نہیں ہوگا، مسح صرف وہی کیا کہا جائے گا جہاں بالوں کا آغاز یعنی منابت شعر راس ہوتا ہے۔ اس طریقے سے دیگر اقوال بھی یہاں پہ امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے موطا امام مالک کے اندر یہ مذکور ہے کہ مسح امامہ کے اوپر یا دوپٹے کے اوپر کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے مرد کے لیے یا عورت کے لیے کہ وہ امامے یا دوپٹے کے اوپر مسح کریں، وہ اپنے سر پر ہی مسح کریں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی سر کا مسح بھول جائے یہاں تک کہ وہ اس کے اعضاء خشک ہو گئے تو فرمایا کہ وہ اس کو چاہیے کہ وہ سر کا مسح اس کے بعد بھی کر لے، اور اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تو سر کا مسح بالکل نہیں کیا تو وہ تو چونکہ فرض تھا لہٰذا اس کو نماز لٹانی پڑے گی۔ یہاں پر آخر میں سر کے مسح کی تعداد اور نیا پانی لینے سے متعلق جو ائمہ فقہاء ہیں ان کے اقوال کا خلاصہ ہم الفقہ الاسلامی وادلتہ سے یہاں پر دیکھتے ہیں۔ تو اس پورے پیراگراف کے اندر مختلف فقہی مسالک اور اس کی تفصیل کو تفصیل سے یہاں پہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ مسح کا جو طریقہ ہے حنفیہ اور شافعیہ دونوں مسح راس کے لیے سنت کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن ان کے درمیان تعداد کا فرق ہے۔ حنفیہ کے نزدیک مسح راس 1 مرتبہ کیا جاتا ہے جبکہ شافعیہ کے نزدیک 3 مرتبہ مسح کرنا ہے، مالکیہ اور حنبلیہ کے نزدیک مسح راس پورے سر پر کرنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے دوسری بات یہاں پہ یہ نقل کی گئی ہے کہ مسح کے دوران ہاتھوں کو سر کے سامنے والے حصے پر رکھا جاتا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو سر کے پچھلے حصے تک، جس طریقے سے پچھلے سبق کے اندر گزر چکا ہے، اور مالکیہ کے مطابق اگر سر پر بال نہ ہو تو دوبارہ مسح کرنا 2 بار یعنی مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور جو استدلالات ہیں وہ بھی یہاں پر تمام ائمہ کے نقل کر دیے گئے ہیں، اور معارف السنن کے اندر بھی سر کے مسح کی تعداد اور جمہور کا جو قول ہے 1 مرتبہ مسح کرنے کے حوالے سے وہ یہاں پہ ذکر کر دیا گیا۔ اب جمہور کا جو قول ہے اور اس کی جو وجہ ترجیح ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام اسحاق، امام ثوری اور اسی طریقے سے جمہور کا مسلک ہے کہ مسح راس صرف 1 بار کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کے بارے میں بتا دیا کہ وہ تثلیث کے قائل ہیں، اور ان کا جو استدلال حضرت عثمان کی ایک حدیث پر ہے جس میں وضو کے دوران سر کا مسح 3 بار کیا گیا۔ جمہور نے اس کا رد کیا ہے، اور امام ترمذی کا جو قول ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس باب میں 1 ہی مرتبہ مسح راس کرنے والی حدیث کو ترجیح دی ہے، اور یہ جمہور کے قول کی ہی تائید ہے۔ تسلیث کا جو جواز ہے کہ اگر تسلیث کی جائے تو وہ غسل کی حد تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر 3 مرتبہ الگ الگ پانیوں سے کریں گے تو پھر تو وہ غسل بن جائے گا، تو اگر وہ الگ پانی کے بغیر ہی کیا جائے تو کم از کم وہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن جمہور نے اس سے بچنے کی تاکید کی ہے تاکہ مسح ہی رہے، وہ غسل نہ بن جائے۔ مسح کے لیے نیا پانی لینے کے حوالے سے جو جمہور ہیں ان کا استدلال بھی آپ دیکھ لیں کہ جمہور علماء یعنی احناف کے علاوہ وہ سارے نیا پانی لینا شرط قرار دیتے ہیں، اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں، نئے پانی لینا شرط نہیں ہے بلکہ صرف سنت ہے، اگر کوئی لے لے تو سنت ادا ہو جائے گی لیکن شرط یا ضروری نہیں ہے۔ حنفیہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی ذکر ہو گیا کہ نیا پانی ہونا صرف سنت ہے، وضو کی صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اور حدیث باب کا جو استدلال ہے کہ جمہور کا استدلال جو حدیث باب سے تھا کہ بیما ان غیر فضل یدیہ کا جو ذکر ہے اس سے، یہ حدیث حنفیہ کے خلاف ہی نہیں کیونکہ حنفیہ اس کو سنت پر محمول کرتے ہیں۔ اور وفی البابی کے تحت آنے والی جو روایات ہیں ان کو بھی آپ ایک نظر دیکھ لیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، اور حدیث جو طلحہ بن مصرف کے دادا کی طرف سے ہے تو ان کے امام احمد نے ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے الفاظ بھی آپ یہاں پہ نوٹ فرما لیں۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ وقد روی من غیر وجہ، کہ بہت سے طرق سے یہ روایت آئی ہوئی ہے، تو اس میں ایک طریق طبرانی کا ہے معجم الاوسط کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، ومسح برأسہ مرۃ کے الفاظ ہیں،
اور اسی طریقے سے اور بھی اس باب کے اندر بہت ساری احادیث لائی جا سکتی ہیں۔ سبق میں موجود احادیث کے کچھ فوائد اور حکمتیں آپ یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، اور اسی طریقے سے حدیث باب کی عصری تطبیق، اس سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیجئے، اور آخر میں یہ سوالات اپنے پاس نوٹ فرما لیں جن کے جوابات آپ کمنٹ باکس میں دیں گے تاکہ آپ کو یہ سبق ازبر ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔